السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سوۃ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا، پڑھیں اللہم صلی علی وعلی آلہ محمد صلو علی محمد صلو علی محمد صلو علی محمد۔ ہر دم زبان سے نکالو پاک نبی محمد، ہر دم زبان سے نکالو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جنہوں نے کل کائنات کو پیدا فرمایا، کل کائنات کی تخلیق فرمائی، اور ان کے بعد درود کاملہ نازل و حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں کہ جن کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے، ہمارے آقا کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو میرے نبی کے نور کو جب سب سے پہلے پیدا فرمایا تو فرمانے کے بعد اس نور کو رکھا کہاں جائے؟ میرے نبی کے نور کو رکھا کہاں جائے؟ آج جو محفل 11ویں شریف کی محفل ہے، حضور غوث پاک کی محفل کی نسبت سے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ تمام حاضرین اسی نسبت سے آئے ہوئے ہیں۔ حضور غوث پاک کی کچھ باتیں بھی ہوں گی، کرامتیں بھی بیان ہوں گی، ان کا ذکر بھی ہوگا، تو ان سے پہلے ہمارے آقا کا ذکر تھوڑا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو میرے نبی کے نور کو رکھا کہاں؟ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ میرے نبی کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد عرش پر رکھا گیا۔ کہاں پر رکھا گیا؟ عرش۔ تو یہ عرش کتنی بڑی ہے، کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ ہے، اس کو تھوڑا جانیں۔ پھر اپنے نبی کے نور کو جو پیدا فرمایا گیا اس کو رکھنے کے بعد کیا ہوگا اسے سنیں۔ تو یہ دنیا دیکھ رہے ہیں جیسی ہے، یہ دنیا جو پہلی آسمان ہے، پہلے آسمان سے یہ دنیا کتنا بڑا لگے گا؟ ایک گیند جیسا لگے گا، ایک بال جیسا۔ کتنا بڑا؟ ایک بال جیسا پہلے آسمان سے۔ دوسرے آسمان پر جائیں تو جیسے پہلے آسمان سے یہ زمین، یہ دھرتی ایک گیند جیسی لگ رہی تھی، دوسرے آسمان سے پہلا آسمان اسی مقدار میں لگے گا، ویسے ہی گیند جیسا لگے گا۔ پھر تیسرے آسمان پر چلے، تیسرے آسمان سے یہ دوسرا آسمان وہی بال جیسا، گیند جیسا دکھائی دے گا۔ چوتھے آسمان پر چلے، چوتھے آسمان سے تیسرا آسمان بھی اسی طریقے کا دکھائی دے گا۔ اسی طریقے سے ساتواں آسمان جب پہنچے تو ساتواں آسمان سے چھٹا جو آسمان ہے، جیسے پہلا آسمان گیند جیسا تھا ویسے ہی چھٹا آسمان بھی گیند جیسا دکھائی دے گا۔ اب اس کے بعد چلے گئے عرش پر، تو عرش کہاں پہ ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔
تو عرش سے یہ 7واں آسمان کیسا دکھائی دیتا ہے؟ جیسے کہ پہلے آسمان گیند جیسا تھا ویسے دکھائی دیتا ہے۔ اب تھوڑا دماغ کو دوڑاؤ کہ یہ دھرتی کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے، لیکن جب ہم اونچائی پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو یہ دھرتی ایک گیند جیسا، بال جیسا دکھائی دیتا ہے۔ تو اب سوچو کہ اس دھرتی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی دھرتی پہلے آسمان سے جب گیند جیسا دکھائی دے رہا ہے تو عرش سے 7واں آسمان بھی اسی گیند جیسا دکھائی دے رہا ہے، تو عرش کتنا بڑا ہے، عرش کتنا بڑا ہے، اپنے ذہن میں سوچ لو۔ تو اللہ رب العزت نے جب میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو حکم ہوا کہ اس کو عرش پر جا کر رکھ دیا جائے۔ تو میرے نبی کے نور کو جب عرش پر رکھا گیا تو کتابوں میں آیا ہے کہ پورا عرش نور سے بھر گیا۔ بولیے سبحان اللہ، پورا عرش نور سے بھر گیا۔ تو میرے نبی کے نور کا پاور دیکھیں، میرے نبی کے نور کا پاور کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے میرے نبی کو پیدا فرمایا، پھر اسی نور سے پورے جہان کو پیدا فرمایا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ۔ تو جسے آج جو محفل ہے حضور غوث پاک کی محفل ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ غوث پاک یہ میرا بیٹا ہے۔ کون ہے؟ ولیوں کا سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب کیسے بیٹے ہیں، کیسے فرمایا، کیسے پتہ چلا؟ اس سے پہلے میں نے شاید کہ بیان کی ہو کہ ایک مکے کے بہت بڑے مفتی تھے، حضور غوث پاک با حیات تھے، اپنی حیات میں تھے۔ مختصر محفل ہے، میں مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ 2-3 باتیں واقعہ سنا دوں حضور غوث پاک کی۔ تو حضور غوث پاک کی محفل میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو حضور غوث پاک کی ہی باتیں ہو جائے۔ تو میرے غوث پاک جب با حیات تھے تو ان کا علمی شہرت جو ہے پوری دنیا میں پھیل رہا تھا۔ جب یہ شہرت مکہ تک پہنچی تو مکہ کے بہت بڑے عالم دین مفتی، جنہیں مفتی مکہ کہا جاتا تھا، انہوں نے جب یہ شہرت حضور غوث پاک کا نام سننے کے بعد انہیں خیال آیا کہ یہ غوث پاک ہے کون؟ ان کے نام بہت سن رہا ہوں، اگر موقع ملے تو میں ان کے علم کو تھوڑا جانچنا چاہوں گا، میں تھوڑا امتحان لینا چاہوں گا کہ ان کا علم ہے کتنا۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور غوث پاک حج کے لیے مکہ پہنچے۔ یہ مفتی مکہ کو خبر ملی کہ حضور غوث پاک آئے ہوئے ہیں، حضور غوث پاک آئے ہوئے ہیں۔ تو جب ان کو خبر ملی تو یہ حضور غوث پاک سے ملنے کے لیے گئے۔ میں نے کہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، میں اسی پر روشنی ڈال رہا ہوں کہ میرے غوث پاک کی شان و شوقت کتنی ہے جسے میرے مصطفیٰ نے اپنا بیٹا کہا ہو۔ تو جب مفتی مکہ نے سنا کہ حضور غوث پاک تشریف لائے ہیں تو وہ گئے حضور غوث پاک کے پاس۔ جانے کے بعد میرے غوث پاک سے اس مفتی مکہ نے کہا کہ حضور میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ یہ مفتی مکہ واقعی ایک عالم دین تھے، اللہ کے بندے تھے، میرے آقا کے شیدائی تھے۔ ان کے اوپر کوئی گھمنڈ و تکبر سے نہیں گئے تھے، بس دیکھنا تھا انہیں۔ جب گئے غوث پاک کے پاس، حضور غوث پاک سے جب کہا کہ مجھے کچھ سوالات آپ سے ہے جو مجھے اس کی جوابات چاہیے، تو انہوں نے کچھ سوالات حضور غوث پاک سے کیا۔ کرنے کے بعد حضور غوث پاک نے تمام سوالوں کے جواب کو دے دیا۔ دینے کے بعد یہ مفتی مکہ جو ہے مطمئن ہو گئے، ان کا دل شانت ہو گیا۔ انہوں نے سوچ لینے واقعی یہ غوث پاک جو میں نے سنا تھا یہ واقعی باصلاحیت ہیں۔ پھر میرے غوث پاک نے فرمایا کہ تم نے تو میرا امتحان لے لیا، تم نے تو مجھ سے سوالات کر لی، جوابات مل گئی، تم مطمئن ہو گئے، میرا بھی ایک سوال ہے تم سے، میرا بھی ایک سوال ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ میرے آقا کو، ہمارے نبی کو جب ظاہری انتقال ہوا تھا، انتقال کرنے کے بعد ان کے جسم سے، ان کو جب غسل دیا گیا، ان کے جسم سے جو پانی لگا تھا، مس ہوا تھا، اس پانی کا کیا ہوا؟ تو مفتی مکہ کہلانے والے ہو، مکہ کے مفتی ہو، تو مجھے بتاؤ اس پانی کا کیا ہوا؟ کچھ دیر سوچتے رہے مفتی مکہ۔ سوچنے کے بعد حضور غوث پاک سے وہ جواب نہیں دے پائے، تو میرے غوث پاک نے فرمایا کہ اتنی جلدی بھی نہیں ہے، جواب دینے کے لیے اتنی جلدی بھی نہیں ہے، تمہیں میں وقت دیتا ہوں، کل تم اسی وقت آنا، میں اسی جگہ پر ملوں گا، اسی وقت آ کر مجھ سے جواب دینا۔
پوری دن ہے، پکڑ لے پوری 24 گھنٹے تمہارے پاس ہے، تم جاؤ لائبریری جا کر کتابیں ڈھونڈ لو، جو ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ لو، جس سے پوچھنا ہے پوچھ لو، مجھے بس جواب دینا کر کہ میرے نبی کو جب ظاہری انتقال کے بعد غسل دیا گیا تھا تو ان کے جسم سے جو پانی لگا تھا اس پانی کا کیا ہوا؟ آج ہم لوگ جس جگہ پر مسجد دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر مسجد کیوں ہے؟ یہ بھی خلاصہ ہوگا۔ مفتی مکہ چلے، اپنے گھر پہنچنے کے بعد اپنی لائبریری میں تمام کتابوں کو جہاں جہاں اسے ڈھونڈنا تھا ڈھونڈ لیا، لیکن اس سوال کا جواب نہ ملا۔ یہ بہت پریشان ہو گیا کہ میں نے اتنے سارے سوالات غوث پاک سے پوچھ لیے تو انہوں نے سب جواب دے دیا، مجھ سے ایک سوال کیا میں جواب نہیں دے پایا، اور جواب مجھے کتاب میں مل بھی نہیں رہا ہے۔ انہوں نے وہی کھڑے کھڑے جواب دے دیا، مجھے تو وقت بھی مل گیا، لیکن میں جواب کہاں تلاش کروں؟ بہت پریشان ہوا۔ ہونے کے بعد مصلی بچھایا، انہوں نے نماز 2 رکعت نفل ادا کی، سوچتے سوچتے ان کی آنکھ لگ گئی، سوچتے سوچتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو قربان جائے اس مفتی مکہ پر بھی کہ میرے آقا ان کے خواب میں تشریف لا رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا ان کے خواب میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا کہ ان کے اوپر تکبر نہیں تھا، تکبر سے غوث پاک کے پاس نہیں گئے تھے، انہوں نے جو شہرت سنی تھی اس کو جانچنا تھا، دیکھنا تھا۔ تو جب میرے آقا تشریف لائے ان کے خواب میں، لانے کے بعد کہا کہ اے مفتی مکہ کیوں پریشان ہو؟ تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس مفتی مکہ نے کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، کسی نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں اس کے جواب کے تلاش میں ہوں، میں نے پوری لائبریری چھان مار لی، تمام کتابیں جہاں جہاں ڈھونڈنا تھا مل سکتا تھا میں نے دیکھ لیا، لیکن جواب نہ ملا۔ اس کے آخر تمہارا سوال کیا ہے؟ تو اس مفتی مکہ نے میرے آقا سے فرمایا کہ حضور سوال یہ ہے، اور حضور تشریف جب لائے تھے تو تنہا نہیں، ان کے ساتھ ایک اور تھا۔ وہ مفتی مکہ کہتے ہیں کہ حضور جب تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے جن کا چہرہ دھندلا تھا، جن کا چہرہ دھندلا تھا، میں صاف دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ کون ہے یہ، لیکن حضور کا جو چہرہ ہے میں صاف دیکھ رہا تھا کہ حضور آئے ہیں۔ تو میں اس مفتی مکہ نے میرے حضور سے کہا، حضور نے جب سوال پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، تو کہا کہ ایک سوال۔ کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے سوال دہرائی کہ حضور جب آپ کا انتقال ہوا تھا، جب آپ کو غسل دیا گیا تھا تو آپ کے جسم سے جو پانی لگا تھا، جسم سے جو پانی مس ہوا تھا، اس پانی کا کیا ہوا؟ تو حضور مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا اس کا جواب تو میرا بیٹا دے گا۔ میں نے ان کے ساتھ جو بزرگ آئے ہوئے تھے، اس کا جواب تو میرا بیٹا دے گا۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ حضور کے جسم سے جو پانی لگا تھا وہ پانی اللہ کے حکم سے اس کو بادل بنا لیا گیا تھا، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے حکم سے اسے بادل بنا لیا گیا تھا، اور پھر اللہ نے اس بادل کو حکم دیا کہ برس جا۔ تو کہا گیا ہے کہ وہ بادل کا پانی جس جس جگہ پہ برسا، ایک ایک قطرہ جس جس جگہ پہ برسا، آج وہاں پہ مسجد تعمیر ہے، کہیے سبحان اللہ۔ تو سمجھ گئے مسجد کہاں پہ؟ سمجھ جانا یہاں پہ میرے حضور کے غسل کا ایک قطرہ پانی پڑا ہوگا، اسی لیے مسجد اس جگہ پر ہے۔ جب ان کو جواب مل گیا یہ خوش ہو گیا، تو بھائی کو اٹھا، آنکھ کھلی تو بہت خوش مزاج تھا۔ وقت ہوا وہ گیا اسی جگہ پر غوث پاک کے پاس۔ جانے کے بعد میرے غوث پاک نے وہی سوال دہرائی، کیا تمہیں جواب ملا اس کا؟ مفتی مکہ نے کہا کہ ہاں جواب مل گیا، ہاں جواب مل گیا۔ تو کیا ہے جواب؟ تو جواب یہ ہے کہ حضور کے جسم سے جو پانی لگا تھا اللہ کے حکم سے اسے بادل بنا لیا گیا تھا، اور اللہ نے اسے حکم دیا تھا کہ برس جا، اور اس کا ایک ایک قطرہ پانی جہاں جہاں پر برسا ہے وہاں پہ آج مسجد تعمیر ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا جواب تو صحیح ہے، لیکن تمہیں بتایا کس نے؟ یہ بتاؤ، تمہیں بتایا کس نے؟ یہ بتاؤ۔ اس مفتی مکہ نے کہا کہ آپ کو جواب چاہیے تھا، میں نے جواب دے دیا، اب کوئی بھی بتا دے، نہیں تم بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پوری لائبریری چھان مارنے کے بعد میں نے مصلی پر جب گرا تو میری آنکھ لگ گئی، تو میرے خواب میں میرے حضور تشریف لائے تھے، تو میرے حضور نے مجھے جواب دیا۔ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ صحیح صحیح بتاؤ، تمہیں جواب کس نے دیا؟ اس نے وہی کہا کہ میرے حضور نے جواب دیا۔ نہیں، صحیح صحیح بتاؤ۔ 3 بار اسی طریقے سے کہنے کے بعد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جواب میرے آقا نے دی تھی، جواب میرے دادا نے دی تھی، یا ان کے ساتھ جو بزرگ آیا ہوا تھا اس نے دی تھی، کہیے سبحان اللہ۔ یہ مفتی مکہ تو دیکھ کر چونک گئے، غوث پاک کے قدموں پر پڑ گئے کہ حضور
میرے خوابوں کی بات آپ کیسے جانتے ہیں؟ میرے خواب میں حضور آئے تھے، ان کے ساتھ ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، آپ کو کیسے پتا؟ تو بتاؤ میں نے جو کہا وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس بزرگ نے جواب دیا تھا، جی حضور اسی نے جواب دیا تھا، لیکن حضور وہ تھا کون آپ بتائیے۔ اپنی خواب کی بات غوث پاک سے پوچھ رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ، قربان جائیے غوث پاک پر۔ خواب دیکھ رہے ہیں مفتی مکہ اور جواب مانگ رہے ہیں غوث پاک سے کہ ان کے ساتھ جو بزرگ آئے تھے میرے آقا کے ساتھ، میں ان کا چہرہ دیکھ نہیں پایا، تو وہ بزرگ ہے کون آپ بتائیے۔ تو میرے غوث پاک فرماتے ہیں وہ اور کوئی نہیں، میں خود غوث پاک تھا میرے آقا کے ساتھ، جسے میرے مصطفیٰ نے بیٹا کہا۔ یہ ہے میرے غوث پاک۔ میرے غوث پاک کی شان و شوکت کیا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے بچپنے کا حالت ہے، نانا دوڑا رہے ہیں مارنے کے لیے، قبرستان سے دوڑ رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں بھاگو بھاگو نانا آ رہے، تمام مردے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں زندہ ہو کر۔ یہ ہے میرے غوث پاک۔ میرے غوث پاک کے پاس کوئی خاتون آ جاتی تھی لڑکا لینے کے لیے، تو ان کے گھر میں ایک لڑکا نہیں تھا، ان کے گھر میں 6 بیٹیاں تھیں۔ میرے غوث پاک نے نگاہ دوڑائی تو 6 کے 6 بیٹے ہو گئے تھے۔ یہ ہے میرے غوث پاک۔ لوگ دل کے سکون کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، دل کے سکون کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، لیکن سکون نہیں ملتی۔ آئیے ایک عیسائی کرسچین لڑکی کا واقعہ سناؤ۔ جب بغداد میں، ترکی میں جب یدھ لگا تھا، یدھ لگنے کے بعد وہاں کا حالت بہت خراب تھا، تو یہ کرسچین لڑکی جو تھی ایک اداکاری تھی، میں ٹیلی ویژنوں میں کام کیا کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے ایڈ وغیرہ کیا کرتی تھی۔ تو یہ دیکھنے کے لیے گئی کہ بغداد چلیں، وہاں پہ تو بہت یدھ ہوا، حملہ ہوا، کیا حال ہے دیکھنے چلیں۔ تو جہاں جہاں پہ حملے ہوئے تو ان سب جگہوں کو دیکھا، کسی کو ساتھ میں لیا۔ لینے کے بعد اس خاتون نے سب دیکھنے کے بعد حضور غوث پاک کے یہاں آئی، ان کے روضے کے پاس۔ تو آنے کے بعد ان سے کہا کہ یہ آخر کس کا روضہ ہے، یہ نیلی نیلی گنبد، سبز گنبدوں میں یہ اتنی حسین و جمیل گنبد کس کا ہے؟ یہ کہا کہ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا گنبد ہے۔ ان کے پاس ایک مینار ہے جسے صدام حسین نے بنوایا تھا، ایک اور مینار ہے ادھر اس پاس میں جسے خلافت عثمانیہ میں بنایا گیا تھا۔ تو کہا گیا ہے کہ حضور غوث پاک کے اس مینار کو دیکھ کر بہت سارے ولی بن چکے ہیں۔ ان کے میناروں کی یہ کرامت ہے کہ ولیوں کے سردار کے بارگاہ میں جا کر ان کے مینار کو دیکھ کر، حضور غوث پاک کے روضے کے گنبد کو نہیں، مینار کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ولی بن گئے۔ یہ ہے میرے غوث پاک۔ جب انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ان سے اجازت لی کہ مجھے تھوڑا آدھ گھنٹہ وقت تو میں جا کر دیکھ کر آؤں اندر سے۔ جب یہ کرسچین لڑکی اندر گئی، جانے کے بعد جب جالی پر نظر پڑی تو جالی پکڑ کر رونے لگی۔ آدھے گھنٹے کا اجازت لی تھی ان کے ساتھ جو گیا تھا، ان کا شیڈول بنا ہوا تھا کہ کب کہاں کس طریقے سے جانا ہے سب دیکھنے کے لیے۔ تو آدھے گھنٹے کا وقت لے کر گئی، قریب دوپہر کے 12 ساڑھے 12 بجے، قریب 8 گھنٹے حضور غوث پاک کے بارگاہ میں بیٹھی رہی۔ ان کے ساتھ جو آیا تھا یہ کہہ رہا ہے کہ آج پورا دن تو برباد چلا گیا، یہ جو شیڈول بنا تھا ترتیب کے ساتھ یہ پورا ختم ہو گیا۔ یہ گئے، اندر جانے کے بعد تھوڑا غصہ ہونے کے بعد کہا کیا بات ہے، آپ 8 گھنٹے سے یہاں پہ ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو خاتون کہنے لگی کہ میں ایک کرسچین لڑکی ہوں، میں دل کے سکون کے لیے، شانتی کے لیے 50-50 ہزار کے شراب کو پی لیتی ہوں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، پھر جب صبح کو اٹھتی ہوں تو پھر وہی پریشانی، وہی جھمیلے، وہی پیسوں کی ٹینشن، دنیا کی ٹینشن، خاندانی ٹینشن، بہت ساری ٹینشن۔ سکون کے لیے شراب پی تھی لیکن مجھے سکون کہیں نہیں ملی، جو سکون مجھے آج حضور غوث پاک کے جالی کو پکڑ کر ملی۔ آدھے گھنٹے کے لیے آئی تھی، 8 گھنٹے بتا دی، ابھی بھی جانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ وہ کرسچین لڑکی وہیں پر اسلام قبول کر لیتی ہے۔ یہ ہے میرے غوث پاک۔ ارے وہ غوث پاک جس کے ذرے ذرے کو اللہ اکبر کہا گیا ہے کہ ان کے گلیوں کے دھول کو لے کر وسیلہ بنا کر اگر دعا کیا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کے گلی کی یہ شان ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے روضہ مبارک کو دیکھ لیا، جس نے میری مزار کی زیارت کر لی، اس کے لیے میرے
اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے میرے اوپر سفارش واجب ہو جاتی ہے کہ میں اس کے لیے اللہ سے سفارش کروں کہ اسے جنت دے، کہ جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ تو میرے غوث پاک فرماتے یہ میرے دادا نے کہا تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے گلیوں سے جو انسان گزر جائے اس کے لیے میرے اوپر سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے غوث پاک، ان کے ذرے ذرے کی کیا شان و شوکت ہے۔ ایک مریض تھا، انہیں تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اسے تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو حضور غوث پاک کے پاس ٹان کر لے آئے۔ لانے کے بعد حضور غوث پاک نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہا گیا ہے کہ حضور اس کو تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تمام حاکموں نے جواب دے دیا ہے، تو اس کو آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں کہ آپ کچھ کرم کر دیجئے یا یہ آپ ہی کے دہلیز میں دم توڑ دے، بس اسی لیے لایا۔ تو حضور غوث پاک آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد زمین سے کوئی ایک تنکا یا کچھ پتھر اٹھایا اور اس کے منہ میں دے دیا، تو ویسے ہی وہ انسان کھڑا ہو گیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ویسے ہی وہ انسان کھڑا ہو گیا۔ ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا کیا ماجرا ہے، حضور غوث پاک سے پوچھا کہ حضور کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے آخر؟ تو کہا کہ اس راستے سے میرے مدرسے کے بچے آیا جایا کرتے تھے، یہ ان کی قدموں کی برکت ہے کہ یہ مریض صحیح ہو گیا۔ یہ ہے میرے غوث پاک، اللہ رب العزت نے اتنی شان و شوکت سے نوازا ہے، کتنی عظمتوں سے نوازا ہے میرے غوث پاک کو۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں اس زمانے میں حضور غوث پاک کا اگر کوئی نام لیتا تھا تو سب وضو کے ساتھ نام لیا کرتے تھے، اگر کوئی بنا وضو کا نام لے لیتا تو وہ انتقال کر جاتا تھا۔ ان کے نام میں اتنی جلال تھی، ان کے نام میں اتنی جلال تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے غوث پاک کی شان و شوکت نے اللہ بہت بڑھایا ہے، بہت بڑھایا، جسے میرے آقا نے بیٹا کہا اور کیا کہنا۔ تمام ولیوں کے سردار، تمام ولیوں کے سردار، تمام ولیوں کو ولی بنانے والے میرے غوث پاک، اگر ان کی اجازت نہ ہو تو کوئی ولی نہ بن پائے۔ ارے چور ان کے گھر میں چوری کرنے آتا ہے تو ولی بن کر آتا ہے، میرے غوث پاک کے گھر میں کوئی چور بن کر آتا ہے تو ولی بن کر جاتا ہے۔ یہ ہے میرے غوث پاک۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں ہم لوگ جب کبھی جلسے جلوس محفلوں میں جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی خطبہ پڑھا تو سب سے پہلے الحمدللہ کہا، کہنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہا، پھر میں نے الحمدللہ کہہ کر تقریر شروع کی۔ یہ میرے غوث پاک کی سنت ہے۔ غوث پاک ایسا کیوں کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی جب محفل ہوا کرتی تھی، حضور غوث پاک کے اور ان کے محفلوں میں ایسے 10 20 50 ہزار لوگ نہیں، 70 ہزار لوگ تشریف لایا کرتے تھے سننے کے لیے۔ اس زمانے میں حضور غوث پاک کے زمانے میں 70 ہزار لوگ تشریف لایا کرتے تھے۔ اب تھوڑا سوچیں اپنے دماغ میں کہ ابھی کے دور میں ہم لوگ کہیں جلسہ کرتے ہیں تو اس کے لیے مائکنگ کرنی پڑتی ہے، موبائل میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، اسٹیٹس میں ایڈ دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں جلسہ ہے، یہاں پہ امک تاریخ میں، اس تاریخ میں جلسے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جلسے ہونے والے ہیں، چلیے کون مقرر آئے جا کے سنیں گے۔ لیکن حضور غوث پاک کے زمانے میں نہ موبائل تھا، نہ ٹیلی فون تھی، نہ خط و خطابت کر کے اتنے لوگوں کو بلایا جاتا تھا، تو اتنے لوگ ان کے محفل میں کیسے آ جاتے تھے؟ 70 ہزار لوگ۔ تو کہا گیا ہے کہ ان کے صرف لوگ نہیں آتے تھے، ان کے محفلوں میں فرشتے آیا کرتے تھے ان کی تقریر واجوں کو سننے کے لیے، ان کی واجوں کو سننے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے۔ جب میرے غوث پاک کی محفل ہوا کرتی تھی تو خضر علیہ السلام کو حکم ہوا کرتا تھا تمام لوگوں کو اعلان کر دو غوث پاک کی محفل ہونے والی ہے، تبھی اتنے لوگ حاضر ہو جاتے۔ تو جب میرے غوث پاک تقریر شروع کرتے تو سب سے پہلے الحمدللہ کہتے، پھر خاموش رہتے کچھ دیر، پھر کچھ دیر کے بعد حضور غوث پاک الحمدللہ سے اپنی خطبے کو شروع کرتے۔ کیوں ایسا تھا؟ جب پہلی مرتبہ حضور غوث پاک الحمدللہ کہتے تو توجہ کے لیے کہ سب لوگ اب توجہ دے دیں، میرے غوث پاک کی محفل شروع ہونے والی ہے، جو لوگ جہاں پہ ہیں تشریف لے آئیں۔ جب میرے غوث پاک دیکھتے کہ سب آ گئے، پھر تقریر کو شروع کرتے تھے۔ اور کہا گیا ہے کہ حضور غوث پاک کے سامنے بیٹھ کر جو لوگ جس طریقے سے میرے غوث پاک کو سنا کرتے تھے، اس 70 ہزار کی محفل میں
آخر میں بیٹھنے والا لوگ اتنی ہی آواز سے میرے غوث پاک کو سنا کرتے تھے۔ سوچئے کیسے تھے میرے غوث پاک۔ اور تقریر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اس مجلس سے کچھ لاشیں بھی اٹھ جایا کرتی تھی ان کی تقریر کی کیفیت سے۔ تو کیسی تقریر ہوا کرتی تھی میرے غوث پاک کی کہ مجلس سے کچھ لاشیں بھی اٹھ جایا کرتی تھی۔ ان کے تقریر کا یہ عالم تھا کہ جیسے پہلے والے لوگ سنتے تھے ویسے آخری والے لوگ بھی اسی طریقے سے سنتے تھے بغیر مائک کے۔ تو اللہ رب العزت ہم لوگوں کو حضور غوث پاک کی محفل میں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بار حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں میرے بندوں میں، میرے مریدوں میں کسی میں دم نہیں کہ وہ میرا نام لے لے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کہ کوئی انسان میرا نام لے لے تب تک کسی انسان میں ہمت نہیں، دم نہیں۔ آج ہم لوگ غوث پاک کا نام لے رہے ہیں تو سمجھ لیجئے میرے غوث پاک کی مرضی شامل ہے کہ آج ہم لوگ ان کا نام لے لیں۔ آج ہم لوگ ان کے نام کی محفل سجا رہے ہیں، سمجھ لیجئے میرے غوث پاک کی مرضی شامل ہے اس محفل میں کہ آج ہم لوگ ان کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایسی محفل سجانے کی اور زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں، میرے الفاظ میں اگر کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی بھول ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں، اور اگر سمجھنے میں کسی کو غلطی ہو گئی ہو تو سمجھ لیں، اور میرے ساتھ استغفار پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔